رائیولز جن کو کہا جاتا ہے، دو پڑوسی جن کنٹریز کو کہا جاتا ہے، اور دو پڑوسی ہیں بھی، رائیولز ہیں یا نہیں، رائیولری جو ہوتی ہے وہ تو برابری کے لیول پر ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یہ رائیولری چلتی رہتی ہے پاکستان اور بھارت کے بیچ۔ جو اکانومی میں رائیولری بلکہ کمپٹیشن ہونا چاہیے، اس کمپٹیشن میں کون جیت رہا ہے اور کون ہار رہا ہے، گو کہ اس کے متعلق ہمیں بہت اچھے طریقے سے علم بھی ہے کہ کون اکانومی میں آگے ہے، لیکن جو دو بڑی خبریں ہیں دنیا کی، یہ اکانومی کی اس وقت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، تو اس کے اوپر بات کیے لیتے ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ انڈیا کوڈ بی $55 ٹریلین اکانومی بائی 2047 ود 8% گروتھ، آئی ایم ایف کے آفیشیل کا یہ کہنا ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ڈپٹی ڈائریکٹر گیتا گوپی ناتھ نے یہ کہا ہے کہ انڈیا کوڈ بی تھرڈ لارجسٹ اکانومی بائی 2027۔ اور تیسری خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا $7 بلین کا لون پاکستان کے لیے ڈیلے ہو چکا ہے، اس کی اپروول کا جو ایجنڈا میں اس مہینے میں شامل نہیں ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے $55 ٹریلین اکانومی پر۔ یہ کس نے کہا ہے؟ پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں، آئی ایم ایف کے آفیشل ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سبرامنیم، ان کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اکانومی $55 ٹریلین پر پہنچے گی بائی 2047 if the country is able to register an average real growth rate of 8% in the coming years with average inflation remaining around 5%, said Krishnamurthy Subramaniam, ایگزیکٹو ڈائریکٹر آئی ایم ایف۔ جو ڈائریکٹرز ہیں انہوں نے کہی ہے، تو ہم اس کو کیسے جو ہے وہ ڈینائی کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کچھ سوچ کے اور دیکھ کر ہی کہا ہوگا۔ اچھا جی، اب ہم بڑھتے ہیں تیسری خبر کی طرف، اور تیسری خبر بھی میں آپ کو بتائی دیتی ہوں وہ کیا ہے، کیونکہ جہاں پر پبلش ہوئی ہے وہیں سے لیتے ہیں۔ سچ ٹی وی اس وقت میرے سامنے موجود ہے، اور بھی پاکستان کا میڈیا سب اس کو پبلش کر رہا ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا بھی۔ آئی ایم ایف ڈیلیز اپروول آف پاکستان $7 بلین لون پیکج، یہ لکھا ہے جناب انہوں نے۔ میں آپ کو اس سے پہلے ہی خبر دے چکی ہوں کہ جو کل یا پرسوں کا ایجنڈا تھا آئی ایم ایف کا، اس کے اندر پاکستانی انتظار کر رہا تھا کہ اس کا نام شامل ہوگا، لیکن پاکستان کا نام اس کے اندر شامل نہیں ہوا۔ اور ایجنڈے میں جب نام شامل نہ ہو تو ظاہر ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ پھر اس کی بات کی جائے۔ اچھا، کہا یہ جا رہا تھا کہ کوئی بات نہیں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کنٹری ایجنڈے پہ شامل نہیں ہوتا اس کی پھر بھی بات کر لی جاتی ہے، پھر بھی جو ہے وہ ایجنڈے پہ ہوتا ہے، وہ تو ہمیں پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے، امید پہ دنیا قائم ہے، میں نے کہا ہے، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، وہ شامل نہیں ہے۔ دی اپروول آف اے مچ اینٹیسپیٹڈ $7 بلین بیل آؤٹ پیکج فار پاکستان فرام انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ آئی ایم ایف ہیز بین ڈیلیڈ ونس اگین، یہ لکھا گیا ہے۔ اکارڈنگ ٹو میڈیا رپورٹس، پاکستان's name has not been included in the latest schedule of IMF Executive Board meeting, which has been released through August 30. The IMF board will review applications from these three countries, including Vietnam, between August 28 and 30. However, Pakistan request for a new loan program has been postponed until next month, further prolonging the country's wait for financial assistance. تو اب یہ جو ہے یہ 30 اگست تک تو چلا گیا، اب اس کے بعد سپٹمبر کے منتھ میں آئی ایم ایف کے ایجنڈا میں جو ہے پاکستان کا نام شامل ہوگا یا نہیں ہوگا وہ ہم دیکھیں گے، جبکہ پاکستان اس وقت مچ نیڈڈ، بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ ضرورت ہے۔ اس میں یہ ہے کہ میڈیا رپورٹس انڈیکیٹ دیٹ دی مین ریزن فار دی ڈیلے از دی نان ٹائملی رول اوور آف اے $12 بلین لون فرام فرینڈلی کنٹریز۔ اوکے، جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا یہ جو ایجنڈا میں آئی ایم ایف کے ایجنڈا میں اس بار اس مہینے شامل نہیں ہوا نام لون کے لیے اور ڈیلے ہو گیا لون، اس کی ایک بڑی ریزن یہ بتائی جا رہی ہے کہ پاکستان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنے فرینڈلی کنٹریز کے ساتھ $12 بلین لون اکٹھا کریں، تو پاکستان نان ٹائملی جو ہے رول اوور آف اے $12 بلین لون فرینڈلی کنٹریز کے ساتھ نہیں کر سکا اکٹھا۔ اور دی آئی ایم ایف ہیز سیٹ کنڈیشنز ریکویسٹنگ پاکستان ٹو سیکیور ایشورنس آف ایکسٹرنل فائنینسنگ بفور دی ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ، لیکن وہ جو ایشورنس تھی وہ حاصل نہیں کر سکا پاکستان۔ دی کنٹری کرنٹلی ہولڈز ڈپازٹ آف $5 بلین فرام سعودی عربیہ، $4 بلین فرام چائنا اینڈ $3 بلین فرام یو اے ای۔ تو پاکستان گورنمنٹ ہیز بین سیکنگ اے رول اوور آف $12 بلین ڈپازٹ
and the refinancing of commercial loans as part of its efforts to meet IMF conditions. बड़ी डिटेल में मैं आपको खबर ये बता रही हूँ. The delay in the bailout approval comes at a critical time as Pakistan faces external payments amounting to $26.4 billion this year, including obligations related to commercial debt. तो ये है जनाब, ये मैं अब क्या कहूँ, अभी बहुत और भी इसकी डिटेल्स हैं. IMF एग्जेक्टिव बोर्ड शेड्यूल जो होना था वो हो गया. तो हमें पता ये चल रहा है कि जो फ्रेंडली कंट्रीज़ के से पाकिस्तान ने ये वादा किया था और IMF ने ये कंडीशन रखी थी कि आप इतना जो है वो इकट्ठा कर लेंगे फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ, $12 बिलियन लोन, तो वो जो है नहीं हो सका. इस वजह से उन्होंने आगे कर दिया. अब क्या नेक्स्ट सितंबर तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये लोन जो कहा जा रहा है, दोस्ताना ममालिक, वो दोस्त ममालिक आपको पता है कौन से हैं, वो सऊदी अरेबिया है, वो टर्की है, वो UAE है, वो चाइना है, तो ये सब तो पहले ही देते रहे हैं और हमेशा ही ये रोल ओवर कर देते हैं. चाइना भी जाहिर है कि जब भी मांगते हैं दे देते. तो कशकोल पकड़ के जो है वो दोबारा निकलना पड़ेगा आपको. और मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इस मर्तबा कशकोल पकड़ के दोबारा से निकलते हुए थोड़ा सा शर्मा रहे हैं. थोड़ा सा जाहिर है कि उनको झिझक है, क्योंकि पहले ही शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि जिधर भी जाते हैं वो मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं, नाक रगड़वाते हैं, फिर हमें पैसे देते हैं. तो वो नाक रगड़वाई जा रही है, दोबारा जो है नाक से लकीरें लगता है कि निकलवाई जा रही हैं. जो इस वक्त सिचुएशन सामने आ रही है, हम नहीं कह रहे, ये हुकूमत कहती है और रिपोर्ट ये बता रही है, और वो ऐसा करते हैं, उनको ये करना पड़ता है, कशकोल लेके निकलना पड़ता है और शर्मिंदा होना पड़ता है. ये खुद प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं. यही हो रहा है लगता है. जनाब अभी तक के लिए इतना ही. बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का. थैंक यू वेरी मच. अच्छा जी, बात ये है कुछ कि हमारे पास जो है वो लाइव चैट जो है वो आ रही है और उसमें जो मेंबर हैं अलग से मेरे पास ओपन है, मेंबर्स जो है उनकी विंडो अलग से ओपन है मेरे पास, उनसे जो है वो बात हो सकेगी अलग विंडो में, और बाकी जो लाइव चैट है उसके लिए जो है वो अलग से विंडो हमारे पास मौजूद है. तो ये हमारे पास जो है सब कुछ आ रहा है. तो जिस जैसे भी आप बात करना चाहेंगे वैसे ही मैं अपनी विंडो पे जो है वो कर सकूँगी. आलिया मैम, आर यू रिच? अच्छा, आई एम वेरी रिच फ्रॉम माई हार्ट, आई एम वेरी रिच फ्रॉम माई सोल. आई एम ठीक है जी. सो आई एम वेरी रिच, आई एम बिलियनियर, ट्रिलियनियर. तो बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू वेरी मच. वो कह रहे हैं प्राउड टू बी इंडियन, कपिल जैन कह रहे हैं. और IMF हैज़ मैनी अदर कंट्रीज़ टू केयर अबाउट. एग्जैक्टली, जाहिर है कि और भी वो कंट्रीज़ को देखते हैं. एंड दोबारा आपसे जो है वो बात होती है. थैंक्स अ लॉट.